بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ دیکھو ایلی، تم مجھے اچھے سے جانتے ہو، مجھے جھوٹے دکھاوے نہیں آتے۔ میرا ایک اصول رہا ہے نا، میں جھوٹی محبت کرتی ہوں، نہ میں جھوٹی محبت دکھا سکتی ہوں۔ مجھے سمین سے نفرت نہیں تو مجھے اس سے کوئی لگاؤ بھی نہیں ہے، اسی لیے دنیا کے دکھاوے کے لیے اس سے محبت کا ناٹک بھی نہیں کر سکتی۔ وہ بہت سنجیدگی سے بول رہی تھی۔ الیار بس چپ چاپ ان کا ہاتھ تھامے انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ جیسے چاہے اس گھر میں رہے، جو مرضی ہو وہ کرے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر تم لوگ مجھ سے کوئی امید مت رکھو کہ میں اس کی ماں بن جاؤں گی۔ میں اس کی ماں نہیں جو اس کی ناز برداری کروں۔ ایک دم صاف صاف اسے جواب دے کر انہوں نے اپنے ہاتھ الیار کے ہاتھ سے نکال لیے۔ الیار نے ایک گہری سانس لے کر اپنی ممی کو دیکھا۔ وہ تھی ہی ایسی صاف گو اور بغیر کسی لگی لپٹی کے بولنے والی، دل کی بات صاف اور زبان کی تلخ۔ حقیقت پسند، ان کو جو پسند تھا ہمیشہ وہی کرتی تھی، مگر جیسی بھی تھی الیار کو اپنی ماں بہت عزیز تھی۔ وہ اپنی ممی سے بے پناہ محبت کرتا تھا، ان کی ساری خوبیوں اور خامیوں سمیت۔ الیار یہ بھی جانتا تھا ان کے لیے الیار سے بڑھ کر کوئی اور نہیں تھا، تبھی تو اس کی ایک خواہش پر انہوں نے اپنی زندگی وار دی تھی۔ آج تک اس خواہش کی بنا پر وہ فائق صاحب کی محبت کے بغیر بھی اس رشتے کو نبھا رہی تھی۔ اچھا اب ایسا منہ مت بناؤ، میں کوشش کروں گی اس کے لیے نرم برتاؤ رکھوں۔ ساکت کھڑے الیار کو دیکھ کر انہوں نے اس کا دل رکھنے کے لیے بول دیا، مائی سویٹ ممی۔ وہ ایک دم سے بچوں کی طرح ان سے لپٹ گیا۔ اچھا بس، لیکن تم بھی ذرا اس سے دور رہنا، یہ ہمدردی فائق کو بالکل پسند نہیں آئے گی۔ تم اس کی پرواہ کرنا چھوڑ دو، یہی بہتر ہے ایلی۔ نگار نے اسے سمجھانا ضروری سمجھا۔ الیار ان سے الگ ہو گیا۔ ممی، آپ کو معلوم ہے اپنی فیملی کے لیے میں کتنا ٹچی ہوں۔ سمین میری فیملی کا ایک اہم حصہ ہے، اسے یوں تنہا تو نہیں چھوڑ سکتا۔ جب تک ڈیڈ اس کی حیثیت نہیں مان لیتے، میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ سمین کی مدد کر سکوں۔ اس کا ارادہ اٹل تھا، اور نگار نے بہت تپ کر اپنے بیٹے کے مہربان چہرے کو دیکھا، جس کی یہی اچھائیاں انہیں پریشان کر دیتی تھیں۔ ایلی، انہوں نے کچھ کہنا چاہا۔ پلیز ممی، آپ کو معلوم ہے میں کسی کو پریشان اور دکھی نہیں دیکھ سکتا۔ سمین تو میرے ڈیڈ کی بیٹی ہے، اسے کیسے ایسے پریشان دیکھ سکتا ہوں؟ آپ کو مجھ پر اعتبار ہے نا کہ آپ کا بیٹا کبھی ایسا کام نہیں کرے گا جو میری ممی کا سر جھکا دے۔ اس بار نگار اطمینان سے مسکرا دی تھی۔ اپنے بیٹے پر تو انہیں خود سے بھی زیادہ اعتبار تھا۔ ٹھیک ہے، مگر اب جاؤ، سو جاؤ، بہت ٹائم ہو گیا ہے۔ نگار اس کا چہرہ تھپتھپا کر وہاں سے نکل گئی۔ الیار کچھ دیر وہیں کھڑا کچھ سوچتا رہا تھا، پھر وہ اپنا سر جھٹک کر لاؤنج سے باہر نکل آیا۔ اپنے کمرے میں جانے کے لیے وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا تھا۔ آخری سیڑھی پر وہ وہیں ٹھڑک کر رک گیا۔ سامنے پریشان سی آتی سمین بھی اسے وہیں سیڑھیوں کے پاس دیکھ کر ایک جگہ پر تھم سی گئی۔ اللہ، یہ سیدھے اپنے روم میں جائیں، رکے نہ۔ سمین نے جلدی سے اپنے دل میں دعا مانگنا شروع کر دی، مگر کہاں وہ دعا قبول ہونے والی؟ سمین پریشان ہو اور الیار مطمئن رہے، یہ کہاں ہو سکتا تھا؟ وہ سیدھے اس کے پاس آیا تھا۔ اینی پرابلم؟ سوالیہ نظروں سے پریشان سی سمین کو دیکھتے ہوئے وہ بالکل اس کے سر پہ کھڑا تھا۔ سب سے بڑی پرابلم تو تم ہی ہو، پلس کر دل میں سوچا، مگر کہا تو بس اتنا، مجھے پیاس لگی تھی، پانی لینے جا رہی ہوں۔ زبردستی کی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر اس نے الیار کو ٹرخانے کی کوشش کی۔ میں لا دیتا ہوں۔ اس کے معاملے میں وہ کچھ زیادہ ہی مہربان تھا، اسی لیے فوراً اپنی خدمت پیش کی۔ ہاتھ پیر سلامت ہیں میرے، میں جا سکتی ہوں؟ بھاڑ میں جائے اخلاق۔ پل میں زبردستی کی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں سے جدا ہوئی تھی، لبوں سے پھر سے پھول جھڑے۔ الیار کے ہونٹوں کے گوشے پر مسکراہٹ آ کر گم ہو گئی۔ ابھی اسے بہت محنت کی ضرورت تھی۔ اوکے جاؤ، کہنے کے ساتھ ساتھ وہ ذرا سا سائڈ پہ ہو گیا۔ سمین تیزی سے اس کے کنارے سے نکل کر سیڑھیوں سے دھڑ دھڑ اترتی بھاگتی۔ الیار کی تیز نگاہوں سے اس کے سلیپر سے آری پیر بچ نہیں سکے تھے۔ تعجب سے وہ کچھ سوچتا ہوا آہستہ قدموں سے سیڑھیوں کی ریکنگ کی طرف بڑھا۔ پھر اس کی حیرت میں اور اضافہ ہوا تھا جب اس نے سمین کو دبے پاؤں کچن کے بجائے دوبارہ لاؤنج میں جاتے دیکھا تھا۔ یہ وہاں کیا کرنے گئی ہے؟ الیار خود سے بڑبڑایا۔ یوں تو وہ کسی کی ذاتیات میں اتنا دخل نہیں دیتا تھا، لیکن سمین کے لیے وہ دل میں نرم جذبہ رکھتا تھا، سو وہ بھی اسی طرف بڑھا جہاں وہ گئی۔ نیچے کی لائٹس وغیرہ سب بند ہو چکی تھی۔ وہ بہت احتیاط سے چلتا لاؤنج کے اندر آیا تھا۔ سمین بہت بے چینی سے وہاں صوفے کے پاس جہاں وہ تھوڑی دیر پہلے بیٹھی ہوئی تھی جھک کر کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ پورا لاؤنج نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ الیار کمر پر ہاتھ رکھے اس کی مصروفیت پر غور کر رہا تھا۔ شکر ہے مل گئی، جو اسے چاہیے تھا وہ مل گیا تو وہ خوشی سے
بولتی ہاتھ میں سلیپر لے کر کھڑی ہو گئی۔ بڑی خوشی سے سلیپر ہاتھ میں پکڑ کر وہ جانے کے لیے مڑی تھی کہ اپنے پیچھے آ کھڑے ہوئے اہلیار سے بری طرح سے ٹکرائی۔ اہلیار کیا مل گئی دیکھنے کے چکر میں اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس فکر کے لیے وہ بھی تیار نہیں تھی، اسی لیے وہ بھی گھبرا گیا۔ اس پر سے سمین کی ڈر کر نکلی چیخ جو اس سے ٹکرانے کے بعد اس کے منہ سے نکلی تھی وہ اور گھبرا گیا۔ چیخو مت، میں ہوں، اہلیار نے فوراً کہا۔ سمین نے اپنے ایک دم قریب کھڑے اہلیار کو غصے سے گھورا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میرا پیچھا کرنا کب چھوڑو گے تم؟ ہاتھوں میں دبے سلیپر پشت پر کرتے ہوئے وہ غرائی۔ اس نیم اندھیرے میں بھی اس کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں صاف نظر آ رہی تھیں، مر کر بھی نہیں۔ اہلیار کی مسکراہٹ بے ساختہ تھی۔ ہاں، تب بھوت بن کر چپک جانا۔ دانت پیس کر وہ اہلیار کو آنکھیں دکھا رہی تھی۔ اسے غصے میں احساس ہی نہیں تھا کہ وہ اہلیار کے کتنے قریب کھڑی ہے۔ اپنی پشت پر ہاتھ میں سلیپر چھپائے وہ بس اسے گھور رہی تھی۔ صحیح، بھوت بن کر ساری زندگی پریشان کروں گا۔ اہلیار نے اس بار شرارت سے اسے دیکھا۔ اب بھی کوئی کمی نہیں ہے پریشان کرنے میں۔ جب سے یہاں آئی ہوں کوئی اور کام کیا ہے تم نے؟ سمین کا بس نہیں چل رہا تھا۔ اندھیرے میں چمکتی اس کی آنکھیں نوچ لے جو اسے پریشان کرتی ہیں۔ اچھا، میں پریشان کرتا ہوں؟ اہلیار نے بھویں سکیڑ کر اسے گھورا۔ اور کیا کرتے ہو؟ جب دیکھو ہر جگہ تو تم حاضر ہو جاتے ہو، میرا پراٹھا اٹھا کے کھا گئے۔ اس نے آنکھیں دکھاتے گھورتے ہوئے شکوہ کیا۔ اب سمجھ میں آیا اب بھی تم کیوں ناراض ہو، بڑی ہی کنجوس ہو، تم ایک پراٹھا نہیں دے سکتی۔ اہلیار کو اس کی بات پر ہنسی آ رہی تھی۔ ہنسی دبا کر اسے چھیڑا۔ نہیں دے سکتی، اور تمہیں تو بالکل نہیں دے سکتی۔ وہ تپی بس اسے گھورے جا رہی تھی۔ میں نے کون سی جائیداد کھائی ہے تمہاری؟ اپنے لیے اس کی ناراضگی پر اہلیار اس بار تپا تھا۔ اپنے کمر پر ہاتھ رکھ کر اسی کے انداز میں اسے گھورا۔ میرے منہ مت لگو، تم اپنا کام کرو، کیوں پیچھے پڑے ہو میرے؟ سمین نے دل کی بات زبان پر لانے سے پرہیز کیا، ورنہ دل تو کہہ رہا تھا کہ کہہ دے۔ سب سے بڑی جائیداد تو اس کے والد محترم ہیں، کیا کروں؟ تم میری اچھا خیر چھوڑو، تم یہاں کیا کر رہی تھی؟ وہ روانی سے بولتے بولتے اپنی بات بدل گیا۔ تم سے مطلب؟ سمین غصے سے بول کر اس کی سائڈ سے نکل کر باہر جانے والے راستے کی طرف بڑھ گئی۔ اہلیار نے اس کے پیچھے چھپے ہاتھوں میں سلیپر دیکھ لیے تھے۔ وہ مسکرا دیا۔ اتنی دیر سے میڈم خزانے کی طرح یہ چھپا رہی تھی، عجیب لڑکی ہے، کبھی جو ڈھنگ سے بات کر لے۔ منہ بناتا اس کے پیچھے وہ بھی لاؤنج میں جانے کے لیے مڑا۔ ڈھنگ کی بات، وہ بھی تم سے؟ سمین جل کر جواب دینے کے لیے مڑی۔ ہاتھ میں لیے سلیپر فرش پر رکھ کر پیروں میں ڈال لیے۔ کوئی بات کا جواب نہ دینا تم سے نہیں ہوتا۔ اسے جلاتے ہوئے وہ اس کے پیچھے تھا۔ سمین بس جل کر اسے دیکھتے ہوئے جھٹکے سے اپنی گردن موڑ کر تیز قدموں سے لاؤنج سے باہر نکلی۔ وہ بھی مسکراتا ہوا اس کے پیچھے تھا۔ دونوں آگے پیچھے ہال میں آئے تھے۔ ابھی وہ لوگ سیڑھیوں کی طرف بڑھے ہی تھے کہ سیڑھیوں کے پاس کوریڈور کے آخری سرے پر فائق صاحب ان دونوں کو نیچے آتے دکھے تھے، لیکن انہوں نے ان دونوں کو ابھی تک نہیں دیکھا تھا۔ اتنی رات میں وہ دونوں تنہا، ان کا سامنا، دونوں کو ہی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ ایک دوسرے کے ساتھ ان کو دیکھ کر وہ ساتھ ہی ساتھ نظر آتے اسٹڈی روم کے دروازے کی طرف بڑھے تھے، اور دوسرے پل ہی میں دونوں اسٹڈی روم کے اندر تھے۔ سب تمہاری وجہ سے ہے۔ تم اگر اس سے پہلے کہ وہ پھر سے شروع ہو جاتی، اہلیار نے فوراً اس کے ہونٹوں پر اپنی چوڑی ہتھیلی رکھ کر اس کا چلنے کی تیاری کرتا منہ بند کر دیا۔ اس کے تیز کانوں نے آرام سے اسٹڈی روم کے باہر قدموں کی آہٹ سنی تھی، اس لیے اس کا منہ بند کرنا ضروری سمجھا تھا۔ سمین کی آنکھیں پھٹ سی گئیں اس کی جرات پر۔ بڑی جارحیت سے اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے ہاتھ کو اپنے منہ سے ہٹانا چاہا۔ ڈیڈ ادھر ہی آ رہے ہیں، سمین کو ایک گھوری دے کر کہنے کے ساتھ ہی اس کے منہ کو ہتھیلی سے ڈھکن کی طرف بند کیے گئے۔ وہ اسے لے کر چھپنے کے لیے ایک طرف لگی الماریوں کی طرف بڑھ آیا۔ سمین بس آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتے ہوئے اب بھی اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی ہر کوشش بیکار تھی۔ اہلیار کا سارا دھیان ابھی بالکل بھی سمین کی طرف نہیں تھا۔ اس کی ساری حس اب دروازے کی طرف لگی ہوئی تھی۔ آہٹ اب قریب آ چکی تھی۔ وہ سمین کو اور بھی قریب کرتے ہوئے وہ الماری سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ سمین ایک دم سے ساخت ہو گئی تھی۔ وہ اس کے اتنے قریب تھی جسے وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ اپنی حیرت انگیز آنکھوں سے اہلیار کے پریشان چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اسے شاید خود نہیں معلوم تھا، انجانے میں وہ سمین کو اپنے سے لگا گیا تھا۔ ایک ہاتھ اس کی منہ پر اور دوسرا ہاتھ اس کی کمر پر رکھے ہوئے تھا۔ ادھر دیکھ رہا تھا جہاں فائق صاحب اندر آ چکے تھے۔ اپنی پرسنل الماری کی طرف جاتے ہوئے وہ اہلیار کو بہت فکر مند کر چکے تھے۔ اہلیار نے پریشانی سے ایک طرف کھڑے کاغذات نکالتے
فائق صاحب کو پھر سمین کی طرف دیکھا۔ اب جو اس نے سمین کی پھیلی ہوئی آنکھوں میں دیکھا تو اسے احساس ہوا تھا کہ وہ کس قدر اس کے قریب تھی۔ اہلیار نے فوراً اس کے ہونٹوں سے اپنی ہتھیلی ہٹائی اور دوسرے پل اس کی کمر سے ہاتھ بھی جدا ہو چکے تھے۔ سمین خاموشی سے ایک طرف ہو گئی۔ اہلیار نے سمین کی طرف سے نگاہیں ہٹا کر پھر سے فائق صاحب کی طرف دیکھا۔ وہ اب الماری بند کر کے اس کی طرف آنے لگے تھے جدھر وہ دونوں چھپ کر کھڑے تھے۔ مصیبت در مصیبت اہلیار نے کرا کر سمین کی طرف دیکھا۔ اچھے پھنسے ہیں دونوں، اس سے اچھا تو وہ انہیں ہال میں ہی دیکھ لیتے۔ یہاں تو ان دونوں کی پوزیشن اور بھی آکورڈ ہو گئی تھی۔ اپنے بغل میں کھڑی پریشان سی ڈری سہمی سمین کی طرف نگاہ کی۔ اسی پل اس نے بھی اسے دیکھا تھا۔ دونوں کی آنکھوں میں یہ سوال تھا، اب کیا کریں؟ اہلیار نے بڑی احتیاط سے پھر سے ادھر جھانکا جہاں فائق صاحب تھے۔ وہ اب جا رہے تھے، ہاتھوں میں ان کے کچھ کاغذات تھے۔ اہلیار نے سکون کا سانس لیا۔ کچھ ہی لمحے میں دونوں نے اسٹڈی روم کا دروازہ بند ہونے کی صدا سنی تھی۔ اف اللہ، بچ گئے، سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ ان کے باہر جانے کا یقین ہوتے ہی وہ دور ہٹی تھی اور میں تو بہت خوش تھا جیسے۔ شکر کرو انہوں نے دیکھا نہیں، ورنہ دونوں کے وہ لگتے کہ یاد رکھتے۔ سکون کا سانس لیتا وہ بھی لڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تم کچھ کہنے کی کوشش میں وہ بس ہونٹ بھینج کر رہ گئی۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے ایک جھٹکے سے وہ جانے کے لیے مڑی تھی کہ اسی پل اہلیار نے اس سے بھی تیزی سے اس کا ہاتھ تھام کر کھینچا تھا۔ سمین اس سے ٹکراتے بچی تھی۔ دماغ خراب ہے تمہارا، ابھی وہ باہر ہی ہوں گے۔ اہلیار نے اس کا ہاتھ تھامے ہی ذرا تیز آواز میں کہا، تم یہ بات میرے ہاتھ پکڑے بنا بھی کہہ سکتے تھے۔ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچ کر وہ پھنکاری۔ اہلیار نے منہ بنا کر اس کی ناراضگی دیکھی۔ سمین اب اس سے دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ اہلیار آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اسٹڈی روم کے دروازے تک گیا تھا۔ آہستہ سے ناپ پر ہاتھ رکھ کر گھمایا، دروازہ کھول کر سر باہر نکال کر دیکھا۔ اب وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہیں کھڑے سمین کی طرف پلٹ کر دیکھا، وہ خفا سی اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اہلیار نے کچھ بولے بغیر ہاتھ کے اشارے سے اسے باہر نکلنے کا بولا تو وہ لاکھ ناگواری کے باوجود دروازے تک آئی تھی۔ چلو وہ اب نہیں ہے، دھیمی آواز میں کہہ کر اسے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ سمین اسے گھورتی باہر بھاگی تھی، ایسے جیسے اسے زبردستی وہ یہاں پر لے کر آیا تھا۔ میڈم کا مزاج ہی نہیں ملتا، وہ دل میں سوچ کر باہر نکل گیا۔ سمین اتنی دیر میں سیڑھیاں چڑھ چکی تھی۔ اہلیار نے اس کی پشت کو دیکھا، اس کے پیچھے ہی قدموں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ سمین نے اپنے کمرے میں گھسنے سے پہلے نہ چاہتے ہوئے بھی پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ وہ بڑے آرام سے چلتا ہوا اپنے کمرے کی طرف آ رہا تھا۔ نگاہیں ٹکرائی تو سمین منہ بنا کر فوراً اپنے کمرے میں گھس گئی تھی۔ اس کے منہ بنا کر جانے پر اہلیار کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ یوں ہی مسکراتا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ پھپھو، آپ اٹھیں اور میرے ساتھ کھیلیں، کل آپ نے وعدہ کیا تھا میرے ساتھ کھیلنے کا۔ وہ شام کے وقت لان میں تنہا بیٹھی ہوئی تھی کہ عاقب اپنی فٹ بال لیے اس کے سر پر آ کر کھڑا۔ سمین کو اس کا کل کا کیا وعدہ یاد دلانے لگا۔ آج میرا موڈ نہیں ہے، کل ٹھیک؟ سمین نے نرمی سے اس کے گال چھو کر چھوٹے عاقب کو منع کیا۔ دل بہت اداس ہو رہا تھا، ایسے میں کھیلنے کا کیا دل کرتا۔ آپ روز یہی کہتی ہیں، آج موڈ نہیں، آج دل نہیں کر رہا ہے آپ کا، کل تو آتا ہی نہیں۔ عاقب نے برا مان کر اپنا پیر پٹخا۔ عادل سو رہا تھا اور چاچو گھر پر نہیں تھے، پاپا کھیلتے نہیں اور ماما دوڑ ہی نہیں سکتی تھی۔ اب سمین ہی واحد اس کا سہارا تھی جو منع کر رہی تھی۔ وہ ناراض ہوا، سچ میں میری جان، میرا موڈ نہیں اور مجھے تو فٹ بال کھیلنا آتا بھی نہیں۔ اس کی ناراض ہونے پر سمین نے پیار سے عاقب کے پھولے گال سہلا کر اپنی مشکل بتا کر اسے ٹالنا چاہا۔ کرنا کیا ہے، لات ہی تو مارنی ہے، مارتی رہنا۔ عاقب سے پہلے وہاں فروٹس کی پلیٹ ہاتھ میں لیے آتی نیلم مزے سے بولی تھی، میرے پیروں میں درد ہونے لگتا ہے۔ سمین نے بے نیازی سے بہانہ بنایا، پھپھو جب میرے پیروں میں نہیں ہوتا تو آپ کو کیوں ہوگا، آپ تو بڑی ہیں۔ ثاقب کوئی صورت بھی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ سمین کا ہاتھ تھام کر اسے منانا چاہا، کیوں بچے کا دل توڑ رہی ہو، کھیل لو نا میری بہن، ورنہ یہ میرے پیچھے پڑ جائے گا اور تمہیں معلوم ہے نا دوڑنا میرے بس کی بات نہیں۔ نیلم آرام سے وہیں رکھی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھ گئی، کھاتے ہوئے اسے پچکار بھی رہی تھی۔ اچھا بس کچھ دیر، سمین کو ماننا ہی پڑا۔ عاقب خوشی سے اس کا ہاتھ تھام کر ایک طرف لے آیا۔ سمین اس کے ہاتھوں سے فٹ بال لے کر عاقب کے ساتھ کھیلنے لگی۔ ایک بار کھیل شروع کیا ہوا، دماغ سے کچھ الجھنیں مٹ سی گئیں۔ وہ اب مگن ہو کر عاقب کے ساتھ کھیل رہی تھی۔
نیلم فروٹس کھاتی تالیاں بجاتی دونوں کو شاباش دے رہی تھی۔ تم نے گول کیا ہے نا، اب دیکھو میں کیسے گول کرتی ہوں۔ سانس پھول گیا تھا مگر وہ پورے جوش و خروش سے عاقب سے بولی اور پیروں کے نیچے فٹ بال رکھ کر سمین نے بہت ہی جوش میں فٹ بال کو کک ماری تھی۔ فٹ بال اپنی جگہ سے بہت ہی زور سے اچھلی اور اس سے پہلے وہ خوشی سے اچھل جاتی کہ جہاں کھڑی تھی کھڑی رہ گئی۔ فٹ بال سیدھے فائق صاحب کے ساتھ اندر آتے ایلیار کے ہاتھوں میں لگی تھی۔ ایلیار کے ہاتھوں سے اس کا موبائل چھوٹ کر اس کے قدموں سے کچھ دوری پر گر گیا۔ ان لوگوں کے پیچھے پیچھے ثاقب بھی تھے۔ پھپھو آپ نے چاچو کو بال مار دی، عاقب کہتا ہوا دوڑ کر ایلیار کے پاس چلا گیا۔ سمین شرمندہ سی اپنی جگہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ نیلم بھی فروٹس کھانا بھول کر حیرت سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ کانوں میں لگا ہینڈ فری گود میں گر گیا۔ ایلیار ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی ان کے لیے، مگر ساتھ میں فائق صاحب جو تھے، پورے گھر میں ایک انہی سے نیلم ڈرتی تھی۔ چاچو آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ عاقب لمحوں میں دوڑتا ان لوگوں کے پاس پہنچ گیا۔ عاقب کی آواز پر سب کے حواس واپس آ گئی۔ آپ نے فٹ بال مارا؟ ثاقب نے بہت ہی خفگی سے اپنے بیٹے کو دیکھا جسے رونالڈو بننے کا زیادہ شوق تھا۔ میں نے نہیں پھپھو نے، عاقب نے فوراً نفی کرتے ہوئے انگلی سے سراسیمہ سی کھڑی سمین کی طرف اشارہ کیا۔ اپنی طرف سب کی نگاہیں دیکھ کر وہ شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ میرا ہاتھ! ایلیار اچانک ہی اپنا ہاتھ تھام کر بری طرح سے کراہ رہا تھا۔ اچانک اس کے درد سے کراہنے پر فائق صاحب اور ثاقب نے ایک ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا ایلی، چوٹ لگ گئی ہے؟ درد ہو رہا ہے؟ فائق صاحب فکر مندی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر پوچھنے لگے۔ ہاں ڈیڈ، بہت زیادہ لگ گئی ہے، جیسے ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ اس کی آواز میں درد سمٹ آیا۔ اپنا ہاتھ پکڑے پکڑے وہ بری طرح کراہنے لگ گیا تھا۔ چہرے پر بھی درد سا تھا۔ فائق صاحب اور بھی فکر مند ہو گئے۔ چاچو کا ہاتھ ٹوٹ گیا؟ پھپھو نے چاچو کا ہاتھ توڑ دیا۔ عاقب نے فوراً دہائیاں دینی شروع کر دی۔ نیلم کرسی چھوڑ کر خود کو سنبھالتی گرتی پڑتی ان کی طرف بھاگی۔ گھبرا تو سمین بھی گئی تھی، اس لیے وہ خود کو روک نہیں سکی۔ وہ بھی دوڑتے قدموں سے ان لوگوں کے پاس پہنچی تھی۔ خوف کے ساتھ ساتھ اب چہرے پر فکر اور ندامت بھی تھی۔ میں نے تو بہت دھیرے سے مارا تھا، کیسے لگ گئی؟ ہاتھ ٹوٹ گیا تمہارا؟ ایلیار کے ہاتھ کی طرف دیکھتی وہ بے حد گھبرائی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ اف کے دھیرے سے تھا؟ میرا ہاتھ توڑ کر پوچھ رہی ہو ٹوٹ گیا کیا؟ لگتا ہے اپنے پراٹھوں والی دشمنی نکالی گئی ہے۔ ایلیار نے سمین کے بولتے ہی اور بھی تیزی سے ہائے ہائے کرتے ہوئے فریاد کی تھی۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اتنی سی بال سے ہاتھ کیسے ٹوٹ گیا۔ سمین بری طرح سے شرمندہ ہو گئی، شکل رونی سی ہو گئی۔ نیلم گھبرا کر اپنے میاں سے جلدی سے بولی، ثاقب اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، دیکھیں درد ہو رہا ہے۔ ایسے میں ایلیار کے چہرے پر تکلیف کا احساس بہت زیادہ تھا۔ اپنے پیارے دیور کا حال ان سے نہیں دیکھا گیا۔ ایلی دکھاؤ اپنا ہاتھ، کتنی چوٹ لگی ہے، دیکھ کر پتہ چلے گا۔ فائق صاحب گھبراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامنے لگے۔ نہیں ڈیڈ، بہت درد ہو رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے ساری ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ اپنے ہاتھوں کو ذرا سا پیچھے کرتے ہوئے وہ سمین کے روحان سے ہوتے چہرے کو بھی دیکھ رہا تھا۔ یقین کریں میں نے جان بوجھ کر نہیں مارا تھا۔ سمین کی آواز گلے میں پھنس گئی، لگ رہا تھا بس اب رو دے گی۔ فائق صاحب ایک دم سے ملامتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے سمین سے بہت غصے سے بولے، تم سے کس نے فٹ بال کھیلنے کے لیے کہا تھا جب ایسے؟ ڈیڈ کچھ نہیں ہوا ہے، میں مذاق کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ فائق صاحب سمین کو بری طرح سے ڈانٹ دیتے کہ ایلیار ان کی بات کاٹ کر تیزی سے سارا مذاق وذاق بھول کر بول اٹھا، یعنی صرف اسے ستانے کے لیے وہ ایسا مذاق کر رہا تھا۔ سمین کا جھکا سر جھٹکے سے اٹھا تھا اور وہ بہت ہی شکایت بھری نگاہوں سے ایلیار کو دیکھنے لگی۔ ان نگاہوں میں شکوہ تھا۔ وہ بری طرح سے شرمندہ ہو گیا۔ کچھ مجھے بھی سمجھ میں آ رہا تھا، اتنی اسٹرانگ باڈی پر چوٹ لگی کیسے؟ بیچاری سمین کی لات میں کتنا زور رہا ہوگا جو تمہارے جیسے فولاد کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ سارا ماجرا سمجھتے ہوئے اب تک کھڑے ثاقب ہنس کر ماحول میں چھائے سناٹے کو توڑنے کے لیے مزاحیہ انداز میں بولے، سوری ڈیڈ، وہ بس۔ ایلیار اپنا سر ایک انگلی سے کھجلاتے ہوئے فائق صاحب کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اپنی شرارت پر اسے شرمندگی بھی ہو رہی تھی۔ وہ بہت سنجیدگی سے ایلیار کو دیکھ رہے تھے، ایسے مذاق کی انہیں بھی امید نہیں تھی۔ مذاق مت کیا کرو ہر وقت، فائق صاحب نرم لہجے میں کہہ کر ان لوگوں کو وہاں چھوڑ کر لان سے اندر کی سمت بڑھ گئے۔ بس اتنا، یہ ڈانٹ تھی۔ سمین کے دل پر جیسے چوٹ سی لگی۔ بڑے صدمے سے وہ جاتے ہوئے اپنے والد صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ تم نے تو ڈرا ہی دیا تھا ایلی،
بیچاری سمین کتنا ڈر گئی تھی، اوپر سے انکل سے ڈانٹ بھی پڑ گئی۔ نیلم نے اپنی سادگی میں سمین کے زخموں پر نمک چھڑک دیا۔ الیار کہاں کا رہ گیا، یہی تو یہ چاہتا ہے کہ وہ مجھے ڈانٹے، باتیں سنائے اور یہ خوش ہوتا رہے، ایسے ہمدردی دکھاتا ہے، مگر یہ میرا دشمن ہے۔ سمین کے دل پر کچھ زیادہ ہی لگی تھی، آنسو بھری آنکھوں سے الیار کو دیکھا، چبا چبا کر باتیں سنائیں اور پھر وہ رکی نہیں، دوڑتے قدموں سے وہاں سے بھاگ گئی۔ اچھا نہیں کیا تم نے، نیلم بھی ملامتی نگاہوں سے اسے دیکھتی ناک پھلا کر اندر کی جانب بڑھ گئی تاکہ سمین کو تسلی دے سکے۔ ان کو روکیں بھائی، یہ کسی دن پکا مجھے دشمن ہی سمجھ لے گی۔ الیار جاتی ہوئی نیلم کو دیکھتے ہوئے ثاقب کو دہائی دینے لگا۔ کیا کر سکتا ہوں، ثاقب نے شانے اچکائے، نیلم کی تسلی دلاسے دینے کا اپنا ہی سٹائل ہے، تم بعد میں منا لینا، ویسے مذاق تب کرتے جب انکل نہ ہوتے۔ ثاقب نے اس کے شانے کو تھپک کر جیسے الیار کے جلے پر اور نمک چھڑک دیا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا ڈیڈ کی پدرانہ ڈانٹ جاگ جائے گی۔ الیار بری طرح سے جل گیا تھا، اچھے بھلے موڈ کا پورا کباڑا ہو گیا تھا۔ چاچو آپ کا موبائل۔ عاقب اس کا موبائل ایک ہاتھ میں اور اپنا فٹ بال بغل میں دبا کر اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ یہ فٹ بال کھیلنے کا کس کا آئیڈیا تھا؟ الیار اپنا موبائل عاقب کے ہاتھ سے لیتے ہوئے منہ بنا کر بولا تھا۔ میرا، گردن اکڑا کر بتایا گیا۔ اتنی مشکل سے پھپھو کو راضی کیا تھا انہوں نے، شاٹ مارا اور آپ کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ چاچو آپ کا ہاتھ ٹوٹ گیا تھا نا، کیسے صحیح ہو گیا؟ عاقب کے بھولے پن سے بولنے پر ثاقب بہت زور سے ہنسے تھے، وہیں الیار نے کھسیا کر اپنا موبائل جیب میں رکھ کر عاقب کو گود میں اٹھا لیا۔ پھر وہ ثاقب کے مذاق بننے کے لیے رکا نہیں تھا، تیزی سے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ہنستے ہوئے ثاقب بھی ان کے پیچھے تھے۔ الیار بڑی بے چینی سے سمین سے معاذرت کرنے کا خواہش مند تھا کہ کب وہ تنہا ملے اور وہ اس سے اپنی شام والی غلطی کی معافی مانگ لے۔ شام سے لے کر رات ڈنر تک اسے ایسا موقع نہیں ملا تھا، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے سب سونے کے لیے اپنے اپنے روم میں بھی چلے گئے تھے۔ آدھی رات ہونے والی تھی اور الیار لان میں ٹہلتا اس سے ملنے کی کوئی تدبیر بنا رہا تھا کہ ذہن میں ایک ترکیب آئی تھی اور اس ترکیب پر عمل کے لیے وہ پھر سے اندر آیا اور کچن تک گیا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو سونے کی تیاری کرتی سمین نے تعجب سے دروازے کی طرف دیکھا۔ اس وقت کون آ گیا، وہ سوچتے ہوئے لائٹ جلا کر دروازہ کھول چکی تھی۔ سامنے ملازمہ دانتوں کی نمائش کرتی کھڑی تھی۔ سمین بی بی، آپ کو نیلم بھابی نیچے بلا رہی ہیں۔ ملازمہ نے تیزی سے سمین کو نیلم کا پیغام سنایا اور پیغام دے کر اسی تیزی سے جانے لگی۔ اے رکو، بھابی نے بلایا ہے اس وقت، مگر کیوں؟ سمین کو حیرت ہوئی، اس وقت جب سب سونے کے لیے جا چکے ہیں بھابی کو کیا کام پڑ گیا ہے؟ مجھے کیا پتہ، کہہ رہی تھی بہت ضروری کام ہے، بلا کے لے آؤ، آپ کا لان میں انتظار کر رہی ہیں۔ ملازمہ جلدی جلدی کہہ کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ کیا کام پڑ گیا، اللہ خیر کرے۔ سمین جلدی جلدی سے دوپٹے کو سر کے ارد گرد باندھ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھی تھی۔ روم سے لان تک کا سفر اس نے خیریت کی دعا کرتے ہوئے طے کیا تھا۔ لان میں اس وقت بھی ساری لائٹس جل رہی تھی اور سارا لان روشن تھا، مگر بھابی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ لان میں پھیلے سناٹے کو دیکھ کر اسے ذرا سا خوف سا محسوس ہوا تھا۔ چاروں طرف گھبرا کر دیکھتے ہوئے وہ سہمی سی بولی تھی، میں تو ہوں نا، ڈر کس چیز کا؟ نہ جانے کہاں سے الیار نکل کر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، ہونٹوں پر مسکراہٹ اور چہرے پر وہی نرمی۔ سمین نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے، یعنی اسے بیوقوف بنا کر اس نے بلایا ہے، وہ بھی رات کے اس وقت جب وہ سونے جا رہی تھی۔ کیوں بلایا ہے؟ مجھے کون سی آفت پڑ گئی تھی تم کو؟ سمین بہت ہی غصے سے ہاتھ سینے پر باندھ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ آفت دل پر پڑی تھی اور بلایا ہے معافی مانگنے کے لیے، الیار تیزی سے مسکین بن کر بولا تھا۔ آنکھوں میں بھی وہی التجا تھی جو ہونٹوں پر تھی۔ سمین کے چہرے پر حیرت کے رنگ ابھر آئے، اس نے معافی مانگنے کے لیے اسے اتنی رات میں یہاں بلایا تھا؟ دیکھو شام میں جو کچھ بھی ہوا اس پر میں دل سے شرمندہ ہوں، میں تو بس مذاق کر رہا تھا، تمہاری کیوٹ سی رونی رونی سی گھبرائی ہوئی شکل دیکھنا چاہتا تھا، وہ بڑے پیار سے دیکھتا کہہ رہا تھا اور سمین آنکھیں پھیلائے اسے بولتے سن رہی تھی، مگر ڈیڈ ڈائریکٹ تمہیں ڈانٹنے لگیں گے اس کی خبر نہیں تھی، تمہارا دل دکھ گیا اور تم مجھ سے بدظن ہو گئی۔ میری عادت ہے کسی کا دل دکھا کر مجھے نیند نہیں آتی، ساری رات اسی ٹینشن میں سو بھی نہیں پاتا۔ بڑی ہی نرمی اور پیار سے کہتے ہوئے وہ سمین کے چہرے کو بھی اپنے نظروں کی گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ یہ کہو نا کہ تمہیں بس اپنی نیند پیاری تھی۔ سمین کی پیشانی کے بل کم ہی نہیں ہوئے۔ الیار کا دل کہا اپنا سر پیٹ لے،
اتنی باتوں میں بس یہی بات میڈم کو پکڑنی تھی اور بقیہ پر مٹی ڈال دی۔ نہیں، تمہارے دل کو تکلیف پہنچی، اس وجہ سے نیند نہیں آتی، اس بار سمین کی آنکھوں میں جھانک کر کہا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تو ایسا تھا کہ سمین نے گھبرا کر نگاہیں جھکا لی۔ معاف کر دیا نا، بیچارگی سے وہ بولا۔ بیچارہ سا منہ بنا کر الیار نے بڑی امید سے پوچھا۔ اپنی فضول کی حرکتیں بند کر دو تو معافی کی ضرورت ہی نہیں پڑے۔ شام میں ایسا ڈرامہ نہیں کرتے تو اتنی رات میں ملازمہ سے جھوٹ کہلوا کر بلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ سمین ناک چڑھا کر بولتی جانے کے لیے مڑ گئی۔ وہ الیار اس سے بھی تیزی سے اس کے راستے میں حائل ہو کر سمین کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ سمین نے رک کر گھورا۔ یار، کب سے تم سے دوستی کے طلبگار ہوں، اب تو بندے کو معاف کر کے دوستی کر لو۔ اس کی اچانک ایسی خواہش پر سمین کی آنکھیں پوری طرح کھل گئیں۔ تمہارا دماغ چل گیا ہے، یہاں مجھے تمہاری شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں اور تم دوستی کی بات کر رہے ہو۔ سمین بس اسے کچا نکلنے کے لیے گھور رہی تھی۔ میرا قصور تو بتا دو، آخر میں نے کون سی تمہاری زمین ہڑپ لی ہے، یا تمہاری بھینس چرا لی ہے جو تم نے مجھ سے دشمنی پال لی ہے؟ بے بسی سے پوچھے گئے سوال پر سمین نے بس جل کر اسے دیکھا تھا۔ اول روز سے ہی تم مجھے زہر لگے ہو۔ یہ جو تمہاری بڑبڑ کرنے کی عادت ہے نا، میرا خون جلاتی ہے۔ اوپر سے خواہ مخواہ بے تکلف ہونا، میٹھی میٹھی باتیں بنا کر میرا ناشتہ کھا گئے اور حد ہے، آج تو مجھے ڈانٹ بھی پڑوا دی تھی۔ الیار کو ایک بھی الزام قابل قبول نہیں لگا۔ اپنی روشن آنکھوں سے چلتے منہ کو اس کا دیکھ رہا تھا۔ بڑبڑ کرنے کا الزام مجھ پر، اور تمہارے اپنے لبوں سے میرے لیے جیسے ہمیشہ رومانٹک جملے نکلتے ہیں۔ الیار بھی کمر پر ہاتھ رکھ کر لڑا تھا۔ سمین سر سے پیر تک اور بھی جل بھن گئی۔ دیکھ لینا، ایک دن اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا دبا دوں گی۔ اپنے ہاتھوں کو الیار کی گردن کی طرف بڑھاتے ہوئے وہ واقعی اس کا گلا دبا دینا چاہتی تھی۔ چڑیل تو ہو ہی تم، اس نے منہ بنا کر اسے چڑھایا تھا۔ ایلی، میں واقعی تمہارا خون پی جاؤں گی۔ سمین کے منہ سے کیا نکلا؟ الیار ایک دم سے خوش ہو کر سمین کو دیکھنے لگا۔ انجانے میں ہی صحیح اس نے اسے ایلی کہہ کر پکارا تھا۔ لبوں پر مسکراہٹ گھل گئی۔ بھوت کہیں کا! اس کی مسکراہٹ پر سمین چڑھ کر پیر پٹک وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ اندرونی دروازہ کھول کر فائق صاحب ان دونوں کو باہر لان کی طرف آتے دکھے تھے۔ اف، آج پھر وہ رونے والی ہو گئی۔ ادھر الیار کا دل بھی اپنا سر پیٹنے کو چاہا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ دوڑ کر سامنے نظر آتی پھولوں کی ہری بھری جھاڑیوں کے پیچھے جا کر تیزی سے چھپ کر بیٹھ گئے۔ سب تمہاری وجہ سے ہے، تم نہ مجھے بدنام کر دو گے، وہ سرگوشی میں بولتی۔ الیار کو اس وقت جنگلی بلی کی طرح لگی۔ اس کا منہ نوچ لینے کی خواہش صاف اس کی آنکھوں میں اور دانتوں کی کچکچاہٹ سے پتہ لگ رہی تھی۔ الیار نے جھرجھری سی لے کر رخ موڑ کر اچک کر فائق صاحب کو دیکھنا چاہا، اور مجھے تو وہ جیسے ایوارڈ سے نوازیں گے۔ اپنی بیٹی کے ساتھ راتوں کی تنہائی میں پیار محبت بھرا سین کرتے دیکھ کر شتر مرغ کی طرح گردن نکال کر فائق صاحب کو دیکھتے ہوئے وہ سادگی سے جو بولا تھا، سمین کا خون کھول اٹھا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس طرح بولنے کی؟ میں تمہاری محبوبہ ہوں جو راتوں کی تنہائی میں تم سے ملتی ہوں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس کا بے حد پرکشش چہرہ اپنے ناخنوں سے نوچ نوچ کر زخمی کر دے۔ جنگلی بلی کی طرح گھرو مت، اللہ کے فضل و کرم سے ڈیڈ ادھر ہی آ رہے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ تنزیہ کہتے ہوئے آرام سے وہیں دھم سے بیٹھ گیا۔ سمین بس آنکھیں پھاڑے اس کا اطمینان دیکھ رہی تھی جو بڑے آرام سے مٹی اور گھاس پر بیٹھا ایک ایک پھول کی پتیاں نوچتا بلا وجہ مسکرا رہا تھا۔ اسے کچھ کہنا فضول ہی تھا۔ سمین نے خود ہی ذرا سا اچک کر پھولوں کی گھنی جھاڑیوں سے ذرا سا جھانک کر اس طرف دیکھا جہاں فائق صاحب آرام سے چہل قدمی کرتے سگریٹ کا دھواں فضا میں چھوڑ رہے تھے۔ ڈیڈ میں مغل اعظم کی سلیم کی روح بسی ہے۔ کبھی کبھی راتوں میں وہ باہر آ جاتی ہے اور پھر انارکلی کو یاد کرتے ہوئے وہ شہزادہ سلیم بن جاتے ہیں۔ سرگوشی میں سمین کو اطلاع پہنچائی۔ وہ اسی اطمینان سے ایک ایک پتیاں نوچ رہا تھا۔ سمین جل کر اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ شرم نہیں آتی بڑوں کا مذاق اڑاتے؟ کچھ دیر پہلے وہ جو بولا تھا اس پر شرم دلانا سمین نے فرض سمجھا۔ الیار نے گردن موڑ کر بیٹھی
اسے خطرناک تیور سے دیکھا تھا۔ شرم کی کیا بات ہے، محبت کا روگ جس پر لاحق ہوتا ہے وہ سلیم صاحب ہی بن جاتا ہے۔ وہ ڈھیٹ تھا جو دل کہے گا وہی بولے گا۔ سمین نے جل کر گردن موڑ لی۔ تم بھی اچھے سے بیٹھ جاؤ، کبھی کبھی مٹی میں بیٹھنا صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ سمین کو پنجوں کے بل بیٹھے دیکھ کر خلوص سے مشورہ نوازا۔ خود کا ٹراؤزر مٹی سے خراب ہو رہا تھا، اسے بھی مشورہ دیا جا رہا تھا۔ مجھے مصیبت میں پھنسا کر مشورے مت دو، اور یہ پتیاں نوچ نوچ کر کھاؤ گے کیا؟ ساری پتیاں نوچ کر جھاڑیوں میں پھینک دو اور ہم دکھائی دے جائیں۔ اس کی نرالی ڈانٹ پر الیار کا دل کیا ایک زوردار کہکہا لگائے، مگر کچھ دوری پر جو صاحب تھے ان کی ڈر کی وجہ سے وہ اپنے کہکہے پر قابو پا گیا۔ ابھی بس وہی کام کر رہا تھا، ایک ایک پھول کی پتی نوچ رہا تھا۔ سمین جل کر اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ شرم نہیں آتی، بڑوں کا مذاق اڑاتے؟ کچھ دیر پہلے وہ جو بولا تھا اس پر شرم دلانا سمین نے فرض سمجھا۔ الیار نے گردن موڑ کر بیٹی کے خطرناک تیور دیکھے۔ شرم کی کیا بات ہے، محبت کا روگ جس پر لاحق ہوتا ہے وہ سلیم صاحب ہی بن جاتا ہے۔ وہ ڈھیٹ تھا جو دل کہے گا وہی بولے گا۔ سمین نے جل کر گردن موڑ لی۔ تم بھی اچھے سے بیٹھ جاؤ، کبھی کبھی مٹی میں بیٹھنا صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ سمین کو پنجوں کے بل بیٹھے دیکھ کر خلوص سے مشورہ نوازا۔ خود کا ٹراؤزر مٹی سے خراب ہو رہا تھا، اسے بھی وہی مشورہ دیا جا رہا تھا۔ مجھے مصیبت میں پھنسا کر مشورے مت دو، اور یہ پتیاں نوچ نوچ کر کھاؤ گے کیا؟ ساری پتیاں نوچ کر جھاڑیوں میں پھینک دو اور ہم دکھائی دے جائیں۔ اس کی نرالی ڈانٹ پر الیار کا دل کہا ایک زوردار کہکہا لگائے، مگر کچھ دوری پر جو صاحب تھے ان کے ڈر کی وجہ سے پھر کبھی پر چھوڑ دیا۔ ابھی بس وہی کام کر رہا تھا، ایک ایک پتیاں نوچ رہا تھا۔ بدتمیز سمجھ میں نہیں آتا، بکری کے خاندان سے ہو کیا؟ اپنی ڈانٹ کا کوئی اثر نہیں ہوتا دیکھ کر اس بار سمین نے اس کا پتیاں نوچتا ہاتھ اپنے ہاتھ میں جکڑ لیا۔ الیار نے ایک دم سے اس کی طرف دیکھا تھا تو سمین کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ تیزی سے اس کا ہاتھ جھٹک کر اس نے اپنے ہاتھ ہٹائے۔ وہ خجل سی ہو گئی۔ بکرے کے خاندان سے ہوں یہ کہتی زیادہ اچھا لگتا۔ جملہ غلط تھا تمہارا، مؤنث مذکر کا خیال رکھا کرو۔ جملے بنانے پر پھر ویسے ہی پتیاں نوچتے ہوئے وہ ایک طرف سیٹ میں رکھتا اس کی غلطی بتا رہا تھا۔ سمین کی ساری شرمندگی دور ہو کر پھر سے غصے میں تبدیل ہو گئی۔ ان پر سلیم صاحب کی روح اور تم پر غالب صاحب کی روح دونوں ایک ساتھ ہی آ گئی ہیں۔ الیار نے بڑی مشکل سے اپنا کہکہا روکا تھا۔ جوابی کارروائی کرنے میں واقعی اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ہنسی دباتے ہوئے اس نے سمین کی طرف دیکھا۔ انجانے میں وہ بھی وہی آرام سے بیٹھ کر اب وہی کام کر رہی تھی جو ابھی تک وہ کر رہا تھا، یعنی بکرا بکری والا۔ کیا خیال ہے آج رات ہم دونوں کتنی پتیاں جمع کر لیں گے؟ سمین نے چونک کر اسے پھر اپنے ہاتھوں کو دیکھا جو پتیاں نوچ رہے تھے۔ چڑھ کر اس نے ہاتھوں سے نوچی پتیوں کو الیار کے چہرے پر پھینک دیا۔ شکریہ۔ جواب میں اس نے بھی ڈھیروں پتیاں سب اپنی دونوں ہتھیلیوں میں اٹھا کر اس کے سر پر ڈال دی تھیں۔ مرو تم۔ وہ شکریہ بولا اور بدلے میں ملی بددعا۔ الیار نے منہ بنا کر ایک بار پھر سلیم صاحب کی روح کا دیدار کرنے کے لیے ذرا سا اٹھ کر ادھر جھانکنے لگا۔ اللہ کا شکر تھا ڈیڈ وہاں نہیں تھے۔ آسمان کی طرف سر کر کے شکر مناتا الیار پینٹ سے مٹی جھاڑتا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ چلے گئے وہ؟ سمین نے اسے دیکھ کر دبی دبی سرگوشی کی۔ سلیم صاحب کی روح آج تھکی رہی ہوگی جو دو چار سگریٹ کا مزہ لے کر آسمانوں میں پرواز کر گئی، اور ڈیڈ اپنی روح پا کر اندر چلے گئے ہیں۔ لگاتار جھوٹی سنجیدگی سے اطلاع دی گئی، کوئی ایک بات تم ڈھنگ سے نہیں کر سکتے؟ وہ کپڑے جھاڑتے چڑھ کر بولی تھی۔ سارے کپڑے خراب ہو گئے تھے۔ تم دوستی کر لو، ڈھنگ کی کیا، پیار محبت کی باتیں بھی کرنا شروع کر دوں گا۔ شرارت سے وہ دونوں ہاتھ پاکٹ میں ڈال کر اسے چھیڑ رہا تھا۔ دوستی کرتی ہے میری جوتی تم سے؟ وہ ناک چڑھا کر مڑ کر تیز تیز سیڑھیاں چڑھتی اندر کی سمت جانے لگی۔ نک چڑھی بلی۔ وہ منہ بناتا اس سے بھی لمبے ڈگ بھرتا منٹ میں اس کے برابر آ گیا تھا۔ بات مت کرنا مجھ سے۔ ناک چڑھا کر انگلی دکھا کر وہ دوڑتی ہوئی اندر گم ہو گئی۔ الیار بس سر ہلا کر گہری سانس لے کر اس کے پیچھے چلا تھا۔ سیڑھیوں پر یوں
پہنچتے ہی سمین کے قدموں کی رفتار خود بخود دھیمی پڑ گئی۔ اب وہ دبے قدموں سے چلنے لگی۔ شاید اسے ڈر تھا کہیں کوئی اس کے قدموں کی آواز نہ سن لے۔ اتنی دیر میں تیز قدموں سے چلتا ایلیار بھی اس کے پاس پہنچ گیا تھا۔ گڈ نائٹ ڈیئر فرینڈ، سمین کے بغل سے گزرتے ہوئے اسے چڑھا کر وہ ادھر ادھر سیڑھیاں چڑھ گیا۔ وہ دیکھتی رہ گئی، اوپر کے سارے روم ساؤنڈ پروف ہیں۔ کوریڈور سے گزرتے ہوئے مڑ کر اسے دیکھ کر بتایا گیا تھا۔ آنکھوں میں بے پناہ شرارت تھی۔ دانت پیس کر وہ بھی باقی سیڑھیاں تیزی سے چڑھی تھی۔ مسٹر ایلیار، میں تمہاری زبردستی سے تمہارے ساتھ آ گئی ہوں، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تمہاری ہر بیہودہ بکواس اور حرکت برداشت کر لوں گی۔ آنکھوں سے انگارے اگلتے ہوئے اس نے ایک لفظ پر زور دے کر کہا تھا، میں نے کوئی بیہودہ بات نہیں کی، یہ صرف ایک مذاق تھا۔ اس کی طرف ایک نظر دیکھ کر ایلیار سنجیدہ ہو گیا۔ مذاق مذاق، ہر وقت مذاق! وہ ایک دم سے چیخ اٹھی، تمہیں تو مجھے دیکھتے ہی مذاق سوچتا ہے۔ اس طرح تو تم مذاق اڑا کر میری بے بسی کا تماشا دیکھنا چاہتے ہو۔ وہ پورے غصے سے اس پر بلا وجہ چیخ رہی تھی۔ تم غلط سمجھ رہی ہو سمین، میں تو بس تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ سمین کی بات سے اسے دکھ پہنچا تھا، چہرے پر سنجیدگی گہری ہو گئی تھی۔ کس خوشی میں تم مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہو؟ کس نے تمہیں مجبور کیا ہے جو تم بار بار اس طرح مجھے خوش کرنے کی کوشش میں مجھے اپنے جھانسے میں پھنسانا چاہتے ہو؟ وہ اس کے خلوص کو کتنے غلط انداز میں لے جا رہی تھی۔ ایلیار کا دل بری طرح سے دکھا تھا۔ سمین، تم غلط جو سمجھ میں رہی ہوں بالکل ٹھیک سمجھ رہی ہوں، وہ بیچ میں ہی چیخ کر بولی تھی۔ ایلیار نے ہونٹ بھینچ لیے، پیشانی کی لکیریں گہری ہو گئی تھیں۔